امت ہے۔ قیامت کا میدان برپا ہوگا، حشر کا میدان لگے گا، وہاں پہ ساری کی ساری امتیں لائن پہ لگ جائیں گی، صفوں پہ لگ جائیں گی۔ جتنی بھی کائنات میں جتنے بھی انسان آئے سب کی صفیں 120 ہوں گی، اور تمام صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ آپ خود حساب لگا لیں پورے کائنات میں انسان کتنے ہیں، پھر ایک صف میں کتنے انسان ہوں گے، ایک صف تعداد کتنی زیادہ۔ کوثر امت کا بڑا ہونا، امت کا بڑا ہونا، 120 صفیں جن میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ تو الکوثر، کوثر کا معنی زیادتی، کثیر ہونا، تو آمنہ کے لال کو جو امت ملی ہے کثیر امت، تعداد والی، زیادتی والی امت، ایک معنی۔ دوسرا معنی الکوثر کا قرآن، قرآن مجید بھی خیر کثیر ہے، اس کے اندر بہت بڑی خیر ہے۔ اس کے اندر اگر انسان قرآن مقدس کی اوپر اپنے آپ کو لے آئے، انسان اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے زندگی کا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک قرآن کے مطابق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں حوض کثیر ملے گا۔ حوض کوثر جسے کہتے ہیں، حوض کوثر ملے گا۔ یہاں قرآن کوثر ہے، قرآن پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، اللہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر بھی آپ ہوگا۔ اور یہ قرآن خیر کثیر ہے۔ کیسے؟ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو حکمت دی گئی، علم و عمل کی، دین کی حکمت دے دی گئی، اور اللہ یہ حکمت اسی کو دیتا ہے جسے رب منتخب کرتا ہے، جسے رب چاہتا ہے۔ مَن یؤت الحکمت، جس کو یہ دین والی حکمت، علم و عمل والی، علم دین والی حکمت پہنچ گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر کثیر مل گئی۔